السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملت، وہ قوم، وہ لوگ جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھلائی اور انسان کو اس کے مرتبہ اور مقام سے آگاہ فرمایا، آج ایسی بد نصیب بنی بیٹھی ہے کہ یہ اغیار کی طرف دیکھ رہی ہے، دوسرے لوگوں کی زندگیوں پہ غور و فکر کرتی ہے، ان کے ضوابط حیات کی طرف دیکھتی ہے، اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے غیر کی طرف دیکھتی ہے، ان کے سایہ میں بیٹھ کر راحت والے سانس لینا چاہتی ہے، سکون حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ جہاں سکون تھا، جہاں راحت تھی، جہاں افتخار تھا، عزت انسانیت تھی، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ اتنے بد نصیب ٹھہرے ہم کہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہیں، اس کا سبب کیا تھا، آج ہماری ذلت کا سبب کیا ہے، اور یہی ہماری بد نصیبی ہے۔ وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد جن کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا اور جن کو بطور قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، وہ کائنات کی بدترین قوم تھی، بدو کہا جاتا تھا انہیں، اور ان کا کردار لیل و نہار اس پہ شاہد تھا کہ وہ بدو ہیں۔ لیکن اللہ کے اس قرآن نے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے ان لوگوں کو زمین کی نکبت سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، فہم و فراست کی مالک قومیں رہنمائی کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی طرف دیکھتی۔ پھر ان لوگوں نے ہمارے ضابطۂ حیات سے، ہمارے سلف کے کردار سے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی رہنمائی سے
وہ کچھ حاصل کر لیا، وہ اخذ کر لیا جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اس کو پسے پشت ڈالنے کی بنا پہ ہم ذلیل و خوار ہوئے، اور وہ ذلیل قومیں جنہوں نے قرآن کی رہنمائی کو قبول کیا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. خالق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ وابستہ کیا، اور پھر رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگ جو میرے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، یہ اللہ نے مجھے تمام انسانیت سے مختص کر کے دیے. ان کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کا ایمان، ان کا اتقا، ان کی پرہیزگاری اسی مقام پہ ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں. جب ان کو اس مرتبہ اور مقام پہ کھڑا کیا تب انسانوں سے مطالبہ کیا کہ آنے والے لوگوں تم نے بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اور تمہاری یہ وابستگی اسی سوچ اور فکر کے تحت ہونی چاہیے جو سوچ اور فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی. آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ، ایسے ایمان کا اظہار کرو جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اگر وہ ایمان نہیں تو اللہ اس ایمان کو قبول نہیں کرتے. اللہ کے ہاں اس ایمان کی قدر و منزلت نہیں، اس کی قیمت وہاں نہیں پڑنی. ایمان کی قیمت تبھی پڑے گی جب آئینہ صحابہ میں دیکھیں گے اپنے ایمان کو، ان کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں گے، ان کے آئینہ میں اپنے ایمان کو جھانچیں گے. اگر ایسا نہیں تو پھر ویسا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ پہچان کرواتے ہیں. اور میں جب سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں میرا مطالبہ رہا ہے کہ میں بھی، آپ بھی، کوئی دوسرا تیسرا، سب لوگ اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے. آنکھیں کھول کے غیر کی طرف نہیں، محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے سر. اور پھر ان کے لائے ہوئے خاکہ میں جو رنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بنائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم مزاج تھے، بڑے کریم مزاج تھے، نرم مزاج تھے، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے. اور معاشرہ تب تک باوقار معاشرہ نہیں بنتا، ایک منظم معاشرہ نہیں بنتا جب تک اس معاشرہ کے بسنے والے لوگ اس انداز سے زندگی بسر نہ کریں جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بسر کی. اور ہم نے دیکھا ہے جب سے قرآن آیا، جب سے محمد رسول اللہ آئے، اس وقت سے لے کر آج تک معاشرے میں بدلتی ہوئی اقدار، بدلتے ہوئے اطوار، سوچیں، خیالات، کبھی تو ویسے جیسے اللہ کا مطالبہ ہے اور کبھی اس سے بغاوت جیسے آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جب بھی وہ سوچ اپنائی، وہ فکر ہم نے اپنائی، اس کی پہچان کی، چونکہ جب کی تبھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا.
اور جب ہم نے اسے اعراض کیا، اس زندگی سے پہلو تہی کی، اس کو پس پش ڈالا، اللہ کی رحمتیں مسلمانوں سے روٹ گئی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، ان کی شان، ان کا وقار، ان کی شخصیت، اس کو جاننے کے لیے یا قرآن پڑھنا پڑے گا یا محمد رسول اللہ کی رہنمائی، کہ اللہ کے نبی نے کیا رہنمائی کی، وہ کس مقام پہ تھے لوگ، اللہ نے ان سے کیسے تعلق اور روابط رکھے تھے، ان کے کردار کے سبب۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرمائے، جمع غفیر ہے صحابہ کا، اور یہ کردار تھا صحابہ رسول کا کہ جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے، وہ ہماتن گوش ہوتے، کان محمد رسول اللہ کی آواز کی طرف، دل بیدار، اور رحمت کائنات علیہ السلام کی گفتگو سے رہنمائی حاصل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، مسلمانوں پہ ایک دور آئے گا کہ میرے صحابہ نہیں ہوں گے، ان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی، وہ میدان کارزار کی طرف جا رہی ہوگی، ایک سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ لوگوں، حل فیکم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں محمد کا کوئی صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پھر کہنے والا یہ کہے گا کہ تمہیں کوئی خوف، تمہیں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم میں وہ شخصیت ہے کہ جس کی موجودگی کے سبب اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا اور تم جہاد میں فاتح بن جاؤ گے۔ ایک صحابی کے وجود کے تصدق، اتنا بابرکت، اتنا صاحب شرف و فضل، اور یوں اللہ کی برکت کو سمیٹنے والا کہ جس لشکر میں ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کی بنا پہ اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت اور نکلے گی، وقت آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، طوفانی تند و تیز موجوں کی طرح چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ جہادی تنظیم سے، جہادی جماعت سے، فوج سے، مجاہدین سے یہ سوال ہوتا ہے، حل فیکم صحابہ، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں، تم میں محمد رسول اللہ کے صحابہ سے کوئی قرب رکھنے والا موجود ہے؟ یعنی زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور ہے، اور وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کیا تمہاری جماعت میں محمد کے صحابہ کے پاس بیٹھنے والا کوئی آدمی موجود ہے؟ ہاں، کہا اس آدمی کے سبب اللہ تمہیں جہاد میں فتح سے نوازیں گے۔ صحابی کی بات گزر گئی، اب جو شخص محمد رسول اللہ کے صحابی کے پاس بیٹھتا ہے وہ اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا مقبول ہے اللہ کے ہاں کہ اس کے وجود کے سبب اللہ جہادیوں پہ رحمت نازل کریں گے، اور اس وجود کی برکت کے سبب جہادی اللہ کے فضل و کرم سے غالب آئیں گے۔
صحابی نہیں، صحابی کے پاس بیٹھنے والا۔ پھر ایک اور وقت آتا ہے، حل فیکم صحابہ من صحابہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جماعت میں جو جہاد کے لیے نکلی ہے اللہ کے صحابی کے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی ہے؟ ہاں، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے وجود کے سبب اللہ مسلمانوں اور جہادی قوم کو فتح دیں گے۔ صحابی کی بات نہیں، صحابی اللہ کے نزدیک اتنا بابرکت ہے، صاحب شرف و فضل ہے کہ اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے افکار اپنے پاس بیٹھنے والے انسان میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے اور لوگ جو آگے مستقبل میں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، صحابی کے شرف و فضل سے اس کے وجود کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کی بنا پہ فتح دے دیں گے۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کی بات، یہ ان کی عظمت کی بات ہے، جو ان کی شخصیت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا محبوب بنایا کہ ایک صحابی کو فتح کا سبب قرار دیا، اور ایک صحابی ہی کو نہیں بلکہ صحابی کے پاس بیٹھنے والے وجود کو اتنی برکت دی، اسی کو نہیں اس کے پاس بیٹھنے والے اگلے وجود کو اتنی برکت دی۔ انہوں نے یوں صحابی رسول سے دین کو اخذ کیا، ایمان کو اخذ کیا، وقار کو اخذ کیا، اتقاء کو اخذ کیا کہ اس کی موجودگی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہوتی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب کہا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور میرا کردار، میرے صحابہ کا کردار، میرا دور آنے والوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا جائے گا۔ میرا دور بہترین دور ہوگا، میرے صحابہ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کا بہترین دور ہوگا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا بہترین دور ہوگا۔ یہ کمال نبی کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، اور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ساتھی دنیا میں ایک جنت نظیر معاشرہ رکھتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ پہ ایمان، دل پاک اور صاف، اور ایسا دل جس دل پہ نگاہ ڈالنے سے پتہ چلے کہ یہ محمد کا صحابی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی پہچان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان سے تپتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، ان سے خوف زدہ ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اپنی مجلس میں ہوتے ہیں، اپنی محفل میں ہوتے ہیں، محبت و پیار کی آبشاریں بہتی ہیں اور خوشبوئیں اٹھتی ہیں۔ یہ کردار تھا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہ لوگ بڑھتے ہی چلے گئے، قدم بڑھایا، اور ان کے قدموں میں کائنات کی طاقتیں ڈھیر ہوتی گئیں۔ وہ جس طرف نکلتے گئے اللہ کی خیر و برکت نازل ہوتی رہی، جہاں جہاں پہنچے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ کیا وہ لوگ تھے، کیا سوچ تھی ان کی، کیا فکر تھی ان کی؟ اس سوچ، اس فکر، اس آئینوں کو دیکھ کے اگر ہم اپنی زندگی کو استوار کریں تو یہ معاشرہ بھی جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے
تو مخصوص صحابہ جو عام طور پہ مشہور ہیں. میرے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وہ صحابی جس کو ہم جانتے نہیں، جس سے پہچان نہیں، اس کا نام تو ہم رکھتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ جس کا نام ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے وہ صحابی کس کردار کا حامل ہے. صدیق اکبر لیٹے ہوئے، ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ان کے سینے پہ کھیلتی ہے اور صدیق اکبر اس کو بار بار چومتے ہیں. اس بچی کے ساتھ بچہ بنے ہوئے ہیں. ایک شخص نے دیکھا، وہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ ابو بکر آپ اس بچی کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں، اس طرح محبت، اور اس بچی کے ساتھ بچہ بنے ہوئے ہیں، اس کی ہر حرکت پہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کا چہرہ چومتے ہیں، سبب کیا ہے؟ یہ آپ کی پوتی ہے، نواسی ہے، عزیز رشتہ دار ہے. ابھی بار وہ مسکرائے، ارشاد فرمایا نہیں، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ پہ قربان ہو گیا تھا. صحابی رسول، خلیفہ رسول ایک ننھی بچی سے اس طرح اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کو پیار کرنے والا، اس کے ہاتھوں کو چومنے والا، اس کی پیشانی کو چومنے والا اس کا باپ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ جوان ہوتے ہوئے اس کو احساس نہ ہو کہ میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ رحمت نہیں تھا. یہ کردار تھا. میں نے اس کے اندر سوچنے کی باتیں ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صحابہ یوں کرتے تھے، بلکہ مقصد یہ ہے آج ہماری تباہی کا سبب، ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار سے آنکھیں بند کر لی ہیں. ہمیں پتہ نہیں محمد رسول اللہ کے صحابہ کیا زندگی بسر کرتے تھے. صدیق اکبر یہ کس کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی وہ پہلی جماعت جو مدینہ سے مکہ گئی اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی. آئی مدینہ میں اسلام کی توتی بول رہی، ہر طرف چرچا ہے اسلام کا، ہر طرف دہائی ہے محمد رسول اللہ کی. لوگ چوک در چوک اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. کیسی تحریک ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے، جو فکر کو بام عروج پہ پہنچاتی ہے، جو عقل و شعور کو سکل کرتی ہے، جو انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے. اور جب انسان اس طرح انسانیت سے آشنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ انسان ساری کائنات کے لیے سبب رحمت بن جاتے ہیں. تو بدنصیبی کا شکار ہیں. مومن نہیں ہم نہیں مسلمان، سارے مسلمان، یہ ہم سے بڑھ کے کون مسلمان ہے؟ نہیں. جب تک کردار مصطفیٰ اور کردار صحابہ نہ اپنایا، اللہ کی قسم ہمارے اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا، مجھ سے وابستہ ہونا، مجھ سے تعلق پیدا کرنا آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. تم عزیز و اقارب رکھتے ہو، رشتہ دار رکھتے ہو، دوست و احباب رکھتے ہو، اور محمد سے بیعت کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارے تمہارے دشمن بن جائیں گے.
اور پھر کیا تم میرے ساتھ اپنے کیے کو نبھاؤ گے؟ اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان قربان کر دیں گے، دولت نثار کریں گے، اپنی نہیں اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے آقا کوئی غلط آنکھ آپ کی طرف اٹھ بھی نہیں سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کی زبان سے سنا، کائنات کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے محبت اور پیار کی آبشاریں بہتی ہیں، چہرہ کھل اٹھا، ارشاد فرمایا تم مجھ سے اس تعاون کا اظہار کرتے ہو، محمد تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ یعنی صحابہ رسول وہ شخصیات ہیں جو شخصیات جنت کی وارث ہیں۔ اور مجھے کہنے دو کہ اللہ نے جنت کی تخلیق محض محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کی ہے، نہ ایسے لوگ اس کائنات میں پہلے پائے گئے، نہ آج تک اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتے۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی، اللہ کے نبی خوش ہوئے، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ، میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ، انا منکم وانتم منی۔ وقت ایسا آ گیا، حالات ایسے بن گئے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد تم سے ہے اور تم محمد سے ہو سکتے۔ یہ وقار کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا، ایسی شخصیت تختہ عرش پہ کوئی دوسری نہیں۔ اگر کوئی ہے ایسی شخصیت تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ سعد بن ربیع، کیا ہم نے کبھی پہلے نام سنا تھا کہ سعد بن ربیع بھی ہے؟ لیکن سعد ہم نام رکھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ سعد تھا کون۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو صاف و مطہر بنا دیا، پیار کے چراغ جلتے تھے، محبت کی شمعیں جلتی تھی، اور پیار و محبت کی خوشبوئیں محفل میں، مجلس میں، معاشرہ میں پھیلتی تھی۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کا تھا۔ اس کردار کے سبب آج دین ہم تک پہنچا، یہی کردار تھا کہ یہ مکہ کی وادی سے نکلا اور کائنات کے گوشہ گوشہ تک پہنچا۔ جہاں پہنچا لوگوں نے نظر اٹھا کے محمد کے صحابہ کی طرف دیکھا تو کہا کائنات میں کوئی کسی کا ساتھی ایسا نہیں جیسا محمد رسول اللہ کا ساتھی۔ یہ صرف شرف و فضل محمد رسول اللہ کے صحابہ کو، کوئی صحابی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، یہی ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم ایسا ایمان ہمارا نہیں ہے، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسے خیالات آج ہم کھیرو کھیرو ہیں، بٹے ہوئے مردہ پتنگوں کی طرح بیکار۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی جو اللہ قرآن میں ہمیں دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو آشنا کروائی تھی وہ آشنا ہی نہیں ہے ہمیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کے مدینہ کے لوگوں اور معاشرہ میں آنے والے مہاجرین کا بھائی چارہ کروایا۔ یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، ساتھ یہ عبد الرحمن ابن عوف تمہارا بھائی ہے، حاضر حضور اپنے گھر لائے، ساتھ کو بٹھایا، اپنی بیویوں کو بلایا اور کہا دیکھو
یہ میرا وہ بھائی ہے جو محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے. میری خوش نصیبی کہ میرا بھائی اس کو قرار دیا محمد رسول اللہ نے جس کی مجھے پہچان نہیں تھی. اب کائنات میں اگر کوئی ذی وقار شخصیت میرے نزدیک ہے تو صرف وہ جو محمد رسول اللہ نے میرے دامن کے ساتھ وابستہ کر دی. سوچ دیکھیں صحابہ کی سبب کیا تھا؟ کائنات میں محبت و پیار کے چشمے جاری ہوئے. سبب کیا تھا؟ زمانے میں امن و سکون آیا. سبب کیا تھا؟ کہ سنگ دل پتھر دل موم ہو گئے. سبب کیا تھا؟ ایک دوسرے کی عزت لوٹنے والے، مال و زر لوٹنے والے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن جان کے محافظ بن گئے، عزت کے محافظ بن گئے، دولت کے محافظ بن گئے. اب کائنات میں کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی نگاہ کسی کی عزت پہ پڑتی ہو، کسی کے مال و زر پہ پڑتی ہو، کسی کو جان لینے کا تصور اپنے اندر پیدا کرتا. یہ معاشرہ پیدا کر دیا محمد رسول نے. گھر لے آئے اور کہا دیکھو عبد الرحمن تم میرے بھائی ہو اور بھائی وہ جو میرے آقا محمد رسول اللہ نے. اللہ کی قسم قدم قدم پہ اپنا جائزہ لیں، اپنے آگے پیچھے دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں. ہمیں تو وہ جھلک ہی نظر نہیں آتی جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے معاشرے میں، اور ہو بھی نہیں سکتی. اور ہم نے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم تو شوق ہی نہیں رکھتے، ذوق ہی نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کے کردار کو دیکھیں، ان کے لیل و نہار کو دیکھیں جن لوگوں نے آ کے انسانیت کو بدل دیا. جو ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہی تھی انسانیت، وہ عزت و وقار کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی. سبب تھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا اور صحابہ کے کردار کا. تم میرے بھائی ہو اور سب لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں. عبد الرحمن میں پتہ کیا چاہتا ہوں کہ اقسمتو مالن نصفین، اپنا سارا مال اکٹھا کر کے جمع کر دوں تیرے سامنے اور وہ مال آدھا تجھے دے دوں اور آدھا اپنے پاس رکھ لوں. غور کرنا ہے. میں نے جب ابتدا کی تھی اس موضوع کی تو میں نے اس کیا تھا کہ یہ سن کے اس کان سے نہیں نکالنا. صحابی کا کردار سن کے محض سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ اپنے اندر جھانکنا ہے. اور جب تیرے اندر تاریکی ہوگی، شمع صحابہ نہیں جلے گی، انقلاب نہیں آئے گا، تو اپنے آپ کو کائنات میں شناخت نہیں کروا سکتا اور تیری عزت، تیرا وقار، تیری شخصیت وہ نہیں بن سکتی جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے. اس لیے کہتا آمنو کما آمن الناس. اور کما آمن الناس کیسے ہم لائیں؟ آمن الناس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تھے کیا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ لیل و نہار کیا تھے؟ کس سبب اللہ نے کہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ؟ ایک سبب تھا عبد الرحمن آدھا تیرا آدھا میرا. اور دیکھو ولی الامراتان، میری دو بیویاں ہیں. فنظرا، نظر دوڑاؤ، آجبت کا الیک آجبہما الیک، دونوں بیویوں میں جو تجھے پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، مدت گزر جائے گی تو تو نکاح کر لینا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے.
اور اس صحابی کو کہا جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ محمد اس کو تیرا بھائی بنا رہے ہیں. بھائی بن گیا. اس نے ساری جائیداد اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی. اپنی 2 محبوب بیویوں میں سے کہا جس کو دیکھ کے پسند کر لو میں اس کو طلاق دے دوں گا, تم بیوی بنا لینا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا یہ بھائی ماں جہاں نہیں تھا, باپ جہاں نہیں تھا, بلکہ وہ صحابی تھا جس کو کائنات کے آقا نے بھائی بنایا اور تصور ہی بدل دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سیدھی سی ہے, بھائی تم لے لو. آج ہم اپنے حقیقی بھائی کے متعلق یہ جذبات نہیں رکھتے. وہ دین کے سبب تھا. ہمارے سامنے دنیا ہے, او بھائی بھائی سے بچتا ہے, چھپتا ہے, یہ پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے. کہیں مجھ کو یہ نہ کہہ دے مجھے چند پیسے دے دو. اللہ کے نبی نے کہا صدقہ انسان سے موت کو ٹال دیتا ہے, صدقہ دو. لیکن ارشاد فرمایا سب سے افضل بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ دار کو تم دیتے ہو. اور ہم رشتہ دار کو ایک آنکھ دیکھنا بھال نہیں کرتے, تعاون کرنا بڑی دور کی بات ہے. اللہ کے نبی نے وہ معاشرہ پیدا کیا, وہ افراد پیدا کیے جنہوں نے ساری دولت قدموں میں رکھ دی اور کہا چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے, میری آدھی دولت بھی حاضر ہے اور میری ایک بیوی بھی حاضر ہے. یہ بھائی محمد رسول اللہ نے بنایا ہے اور میرا حقیقی بھائی میرا اللہ نے بنایا ہے. محمد رسول اللہ کے بنائی بھائی کو تو ہم سوچتے نہیں ہیں, اور آج اس بات کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم نبی یہ کائنات نے وہ معاشرہ پیدا کیا, ایسے افراد پیدا کیے جن کے دلوں میں اگر کوئی تعلق کی شمع روشن تھی تو وہ محمد کے دین کی صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم نے نہیں کہا میں بدر کے میدان میں اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھے دیں, ابو بکر کا ابو بکر کو, عثمان کا عثمان کو, عثمان تو تھے ہی نہیں, علی المرتضیٰ کا علی کو, اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں قلم کریں تاکہ دنیا والوں کو بتلائیں. اور خاندانی رشتہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر کوئی رشتہ حیثیت رکھتا ہے تو وہ اسلام کا رشتہ ہے. یہ اسلام کا رشتہ نبھا رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا تھا. یہ کیا ہے انسان؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وقت آیا کیا لوگوں دین کی مدد کے لیے آؤ. صحابہ اڑ کے جاتے ہیں, شادی کی دعوت پہ نہیں, ولیمے کی دعوت پہ نہیں, کھانے پینے کی دعوت پہ نہیں, اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے یا کٹ جاؤ یا دشمن کو کاٹ دو, 2 چیزیں. اور صحابہ اس طرح جھوم کے اور ہجوم کر کے محمد رسول اللہ کی طرف جاتے تھے جیسے پروانے شمع کے ارد. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا. مقصد آپ کو یہ بتلانا ہے کہ صحابہ کا کردار کیا تھا, ان کے لیل و نہار کیا تھے, ان کی سوچ کیا تھی, وہ کیا زندگی جیتے تھے اور ہم کیا جیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا, صحابہ اکٹھے ہوئے اور سعد بن ربیع بھی ساتھ ہیں, میدان احد میں گئے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا, اللہ کے نبی کے احکامات کو چند صحابہ نے پس پش ڈالا, اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے انہیں چشمے عبرت بنا دیا.
فتح حاصل، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی صحابہ نے نافرمانی کی، اللہ نے فتح کو شکست کی صورت دے دی۔ ایک بات کی نافرمانی، آپ سوچیں اور صحابہ کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کا ایمان کیا تھا؟ بس ایک اللہ، ایک رسول، کان میں کان اللہ و کان رسول کی بات پڑتی ہے، کوئی دوسری کان بات سنتا ہی نہیں۔ میدان بدل گیا، حشر بدل گیا، وقت بدل گیا۔ وہ مسلمان جو کاٹتے تھے گاجر اور مولی کی طرح کافروں کو، اب وہ کٹ رہے ہیں میدان کارزار۔ اللہ کی مدد نے پھر یاوری کی، میدان چھوڑ کے کافر بھاگ گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہا مجھے سعد بن ربیع نظر نہیں آتا۔ اگر محمد رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے کہ وہ آقا کائنات محمد رسول اللہ کے اشارہ چشم ابرو پہ مر مٹنے کو تیار تھے، تو ان کا قائد، ان کا آقا بھی ایسا تھا کہ جنگ کے میدان میں اس کو جنگ کے بعد سب سے پہلے اپنے صحابہ یاد آئے۔ کہا مجھے سعد بن ربیع نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو، زخمیوں میں ہے یا شہید ہو گئے؟ بات ایمان کی ہے، ذرا اپنا ایمان بھی دیکھنا ہے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابی کا۔ صحابی کا تو مختلف نام آتے ہیں، کوئی سلمہ نام آتا ہے، کوئی کعب نام آتا ہے، اٹھ کے جو شخص جاتا ہے، اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں، جاتے ہیں نظر نہیں آتے، آواز دیتے ہیں سعد ابن ربیع، سعد اور ربیع کے بیٹے، جواب کچھ نہیں آتا۔ سعد کے کانوں میں آواز ضرور پڑتی، سعد کہو۔ پھر آواز دی، سعد اگر تم میں زندگی ہے تو مجھے محمد رسول اللہ نے تیرے لیے پیغام دے کے بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ساری قوت مجتمع کرنے کے بعد سعد نے آنکھ اٹھائی، اب دیکھا، آواز دی، صحابی قریب آیا، کہنے لگے دیکھو میرا سفر آخری شروع ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میرے آقا کو میرا سلام کہنا۔ زخموں سے چور، تیر و تفنگ، تلوار کے نشانات سے سارا جسم چور ہے، آخری سانسیں آ رہی ہیں۔ کہا میرے آقا کو جا کے کہنا کہ ساتھ سلام کہتا ہے، اور آقا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جنت کا نظارہ، شہادت کا مزہ، یہ افتخار، یہ بڑائی، یہ عظمت۔ میرے آقا کو کہو اللہ آپ کو امت کی طرف سے وہ جزا دے جس جزا کے آپ حقدار ہیں۔ اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے وہ سارے منظر دیکھ رہا ہوں جن منظروں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور کہا میرے بھائیوں کو بھی جا کے پیغام دینا، اگر تمہاری زندگی میں آقا کو ایک زخم بھی پہنچ گیا تو اللہ کو قیامت کے دن کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہیں آنا چاہیے۔ زخموں سے چور صحابی آخری دم سانس اکھڑ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح میں نے محمد کے لیے جان کو قربان کر دیا ہے، اگر اسی جذبہ سے تم نہ جیے تو قیامت کو اللہ کو منہ دکھا نہیں سکو۔
یہ کائنات کے آقا محمد رسول کے صحابہ ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آتی، نوجوان لڑکی ابو بکر صدیق کے پاس آئی۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے سے اپنی چادر کو اتارا اور اس کے نیچے بچھا دیا۔ ابو بکر 62-63 سال کی تیری عمر، بزرگ ہو تم، بوڑھے ہو گئے ہو، اور چادر اس کے پاؤں میں بچھا رہے ہو اپنے کندھوں سے اتار کے۔ یہ کون ہے؟ سب کیا ہے؟ ابھی بکر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑھ کے مجھے محبوب اور سب سے اعلیٰ بالا جنت کا وارث ابو بکر ہے۔ یہ ابو بکر اپنے کندھوں سے اپنی چادر اتارتا ہے، آنے والی بچی کے، نوجوان بچی کے پاؤں کے نیچے بچھا دے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وہ بیٹھ گئی، بات ہوئی جو ہوئی۔ عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور تم خلیفہ رسول ہو اور ایک نوجوان بچی کے قدموں میں اپنی چادر بچھا رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ارشاد فرمایا عمر اس کے قدموں میں میں نے اپنے کندھوں سے اتار کے چادر اس لیے بچھائی ہے کہ اس کا باپ مجھ سے بھی افضل تھا، تم سے بھی افضل تھا۔ غور فرمائیں کہ اللہ اس شخص کو کیا دیتا ہے جو محمد کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور جیتا ہے آقا کے لیے، مرتا ہے آقا کے لیے، اس کو سوائے آقا کے، سوائے اللہ کے اور کچھ مطلوب نہیں ہوتا۔ اللہ کس طرح عزت دیتا ہے اسے؟ بیٹی آئی ہے اس کی، امیر المومنین خلیفہ رسول نے اپنی چادر اتار کے اس کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ابو بکر یہ کون تھی؟ کہا اس کی بیٹی تھی جو مجھ سے بھی افضل ہے اور تجھ سے بھی افضل ہے۔ اچھا کیسے؟ کہا اس نے رب کی توحید کے لیے محمد الرسول اللہ کے سامنے اپنی گردن کو کٹوایا اور جنت الفردوس کو روانہ ہوا۔ ابو بکر بھی دنیا میں بیٹھا ہوا اور عمر بھی دنیا میں بیٹھا ہوا، یہ ہم سے افضل ہے جو جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے اور ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، او لوگوں سن لو، میرے رب نے یہ خاص لوگ مجھے دیے ہیں اور محمد کو ان لوگوں سے نوازا ہے، میرے ہیں اور یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا۔ کسی صحابی کا نام نہیں لیا، یعنی میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمیں مخصوص صحابہ کا علم ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا تھا، کیا قیامت بپا کی اس نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور کائنات کی ہر باطل طاقت سے ٹکرایا، اپنا وعدہ ایفا کیا کہ آقا اللہ کی قسم آپ کے لیے خود بھی قربان ہو جاؤں گا، اولاد بھی قربان کر دوں گا، سارا مال و زر قربان کر دوں گا، جب تک سانس میں سانس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بری آنکھ نہیں اٹھے گی۔ جو آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کو نکال دوں گا، جب تک زندہ ہوں محمد کے لیے زندہ ہوں اور جب مروں گا محمد کے لیے مروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار اس صحابی کا، اور اس صحابی کو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ہے، میرا مقبول ہے، اگر میدان کارزار میں نظر نہیں آیا تو نبی کائنات تڑپ اٹھتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، اور جب فلاں تک پیغام پہنچا تو فلاں نے جو جواب دیا عرش بھی مسکرا اٹھا اس کے جواب پہ۔ میرے آقا وہ سب کچھ پا لیا جس کا آپ ذکر کرتے تھے۔ کیا ذکر کیا تھا؟ کہ زمین پہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ صحابی نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی پا لیا، اور ساتھیوں کو پیغام دیا کہ اگر محمد کریم تک کوئی ہاتھ پہنچ جاتا ہے تم زندہ ہو تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، یہ سوچ تھی محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، اور یہ صحابہ محمد رسول اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور یہی صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو پیغام دے دو میں تیرے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وابستگی، صحابہ کا یہ انداز دل فریبانہ جس میں محبت کے چراغ، پیار کے چراغ اور عشق و مستی کی خوشبوئیں آتی ہیں، وہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ میری آنکھوں کے تارے ہیں، یعنی میرے محبوب ہیں، اللہ نے خاص دیے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے بھی محبت کرو۔ جس مجلس میں میرے صحابہ کا ذکر خیر نہ ہو، فرمایا وہ مجلس اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو محمد کے صحابی کو برا کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پہ، فرشتوں کی لعنت ہے اس پہ، انسانوں کی لعنت ہے اس پہ۔ جس کے دل میں صحابہ کا ایمان جاگزی ہے وہاں توحید و رسالت ہے، جہاں صحابہ کا ایمان نہیں، ان سے پیار نہیں، ان سے محبت نہیں، ان سے عقیدت نہیں، وہ دل جنت کا احساس نہیں پیدا کر سکتا، وہ ناک جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی، وہ کان اللہ کی رحمت کا پیغام نہیں پا سکتے۔ یہ تبھی ملے گا جب وہ کردار بنائیں گے جیسے محمد رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اللہ ہمیں وہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق دے جس ایمان کا مطالبہ ہے اللہ کا، اور وہ ایمان دے جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے آئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔